الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نار۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے بچوں میں مستقل مزاجی اور احساس ذمہ داری کیسے پیدا کیا جائے۔ تربیت انسانیت سازی کا ایک عمل ہے اور مخصوص طریقے سے اس کی شخصیت کو تیار کرنے کی جانب رہنمائی ہے۔ یعنی تربیت ایک عمل مقصود یا پہلے سے منصوبہ بندی طریقہ ہے، خودکار طریقہ نہیں کہ محض والدین کے باپ بننے سے خود بخود عمل میں آ جاتا ہو۔ اہل خانہ پر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے بچے کی پیدائش کے بعد عائد ہوتی ہے، وہ بچے کے اندر مستقل مزاجی اور احساس ذمہ داری پیدا کرنا ہے۔ ذمہ دار لوگ وہی مانے جاتے ہیں جن کے مزاج میں پختگی ہو اور اپنے نفس اور اپنے کردار پر قابو رکھنے کی پوری قدرت رکھتے ہو، اپنے کاموں کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے اہل اور غلطی کی شکل میں نفس کا محاسبہ کرنے پر قدرت رکھتے ہو۔ اپنے کاموں کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے اہل اور غلطی کی شکل میں نفس کا محاسبہ کرنے پر قدرت رکھتے ہو، ساتھ ہی عزت نفس بھی ان کے اندر پائی جاتی ہو اور کامیاب سماجی تعلقات بھی قائم کرنے کی بھی ان کے اندر صلاحیت ہو۔ مستقل مزاجی اور احساس ذمہ داری دو ایسی صفات ہیں جنہیں مشق، ٹریننگ اور اچھے نمونے کو سامنے رکھ کر ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ بچوں کے اندر مستقل مزاجی کی ابتدا بڑوں کی سرگرمیوں کی تقلید سے اپنے آپ بغیر مداخلت و نگرانی کے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بچوں کے اندر ذمہ داریاں اٹھانے کا شوق نشو نما کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، جس کے لیے بڑوں کا تعاون بھی بے حد ضروری ہے۔ ساتھ ہی بچوں کے اس شعور میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے کہ ان کے اندر اہلیت و صلاحیت موجود ہے، نیز وہ ماحول کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوسروں پر بھروسہ اور احساس ذمہ داری کی کمزوری وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے بچوں کی نشو نما کے باوجود ان میں احساس ذمہ داری کی کمی واقع ہوتی ہے اور وہ دوسروں کے بھروسے رہتے ہیں؟ آئیے نمبر 1 دیکھتے ہیں کہ اضافی تحفظ یعنی ضرورت سے زیادہ بچوں کو تحفظ یا سیکورٹی فراہم کرنا۔ نمبر 2 جو ذمہ داریاں بچوں کو خود اٹھانا لازمی و ضروری ہوتی ہیں ان کی ادائیگی میں والدین یا ان میں سے کسی ایک کا حصہ لینا۔ نمبر 3 بچے کے معاملات میں مداخلت کرنا اور اس طرح بچے کو خود فیصلہ کرنے کا موقع نہ دینا۔ نمبر 4 اس کے پیشتر معاملات میں تصرف کی آزادی نہ دینا، مثلا اسکول کا ہوم ورک خود کرنا یا کوئی بچہ اس سے الجھتا ہے تو خود ہی دفاع میں آگے آ جانا۔ نمبر 5 بچے کو اس بات کا احساس رہنا کہ اس کے والدین اس کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں تو وہ بھی اس سے فکر مند رہنے لگتا ہے، نیز ان سے علیحدہ ہوتے وقت اس کے چہرے سے فکر مندی بھی جھلکتی ہے۔ آئیے نمبر 6 دیکھتے ہیں کہ بچے کے سلسلے میں کلی طور پر لاپرواہی یا مکمل طور پر اس پر حاوی ہو جانا۔ نمبر 7 بچوں کی اسپیشلسٹ و ماہرین نفسیات والدین میں ایک بہت ہی عام غلطی کے بارے میں نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچپنے کو محض کھیل کود کا مرحلہ ماننا غلط ہے۔ اسی طرح یہ بھی سراسر غلط ہے کہ ذمہ داریاں بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بلوغت کے مرحلے میں داخل ہونا بچے کے لیے سب سے سخت مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہی سرکشی و منمانی کی عمر ہوتی ہے، جبکہ بچپنا ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں تمام معاملات کی ذمہ داری ماں باپ کی
کی ہوتی ہے اور اسے اس مرحلے میں ان کا لاڈ پیار حاصل رہتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم اس حد پر ان کے پیدا کرنے کی کوشش کریں ان کے لیے۔ دوسروں پر بھروسہ کرنے اور منفی رویہ اختیار کرنے کے اسباب بھی میں اور آپ دیکھتے چلے۔ وہ کون سے اسباب ہیں جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کریں کہ ہمارا بچہ مزید مستقل مزاجی اور مزید احساس ذمہ داری کا محتاج ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، معمولی کام بھی بچہ نہ کر پائے یا اسے کرنے سے انکار کرے، مثلا اپنے کمرے میں اکیلے جانے یا خود اپنے کپڑے پہننے سے منع کرے۔ نمبر 2، جدید حالات میں آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہ کر پائیں، مثلا پہلی بار مدرسہ جانے سے منع کر دے۔ نمبر 3، اپنی خاص ضروریات پوری کرنے پر بھی دوسروں پر منحصر ہو جائیں۔ نمبر 4، اپنے آپ پر بھروسہ کمزور پڑ جائیں اور وہ مایوسی کا شکار ہو جائے۔ نمبر 5، اپنے فیصلے خود نہ لے سکے بلکہ اس میں بھی دوسروں پر بھروسہ کریں۔ اور نمبر 6، تنقید کا احساس زیادہ ہو۔ آئیے اپنے بچے کی مثبت آزادی پر تربیت کیسے ہو سکتی ہے، ہم ان باتوں پر غور کریں۔ وہ حکمت عملی جو آپ کے بچے میں احساس ذمہ داری اور مستقل مزاجی پیدا کرنے میں معاون ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اپنے بچے کو ذمہ داری اور مستقل مزاجی کا مفہوم بتائے، اس پر اس کے ساتھ گفتگو کرے اور اس کی عمر کے معیار کے مطابق آسان سوالات کے ذریعے اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ ان کا معنی و مطلب سمجھ چکا ہے۔ بچے کو یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ مستقل مزاجی ایک طرف فائدے کا سودا ہے تو دوسری طرف گھاٹے کا بھی ہے، کیونکہ محاسبے کا مرحلہ یقینی طور پر درپیش ہوگا۔ دوسری چیز دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے کو ضروری مہارتوں کی ٹریننگ بھی دیں تاکہ اس کے اندر مستقل مزاجی اور احساس ذمہ داری کی طاقت و قدر و قیمت پیدا ہو جائے، مثلا فیصلہ لینے کی مہارت اور مستقبل کے اثرات کا اندازہ کرنے کی صلاحیت، نیز حالات کا تجزیہ اور ان کا موازنہ۔ آئیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے کو ان فیصلوں کو بھی قبول کرے جو آپ کی رائے میں غلط ہے تاکہ اس کے اندر فیصلہ لینے کی قدرت حاصل ہو جائے اور اس سے بحث و مباحثہ بھی کرے ہلکا سا۔ نمبر 4، اپنے چھوٹے بچے کو وقتاً فوقتاً معمول ماحول اور معمولی کھیل کے وقت اکیلا چھوڑ دے، کیونکہ اس سے اسے مستقل مزاج بننے میں مدد ملے گی اور اس سے اسے اپنے اوپر بھروسہ پیدا ہوگا۔ بچوں کی نشو نما کی ماہر کلیئر لینس کا کہنا ہے کہ بچے کو ایک خاص وقت دینا بہت ہی مفید چیز ہے، کیونکہ اس کے بعد والے مرحلے میں اسے ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو اس کے ساتھ کھیل کود کر سکے یا جن سے اس کی تسلی و تشفیع ہو جائے۔ جب بچہ اپنی تسلی کے لیے خود ذرائع پیدا کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو اس کے بعد اسے اکیلے رہنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ نمبر 5 دیکھیں کہ بچے سے خاص طور پر یا غور و فکر کر کے کسی کام کا مطالبہ کیا جائے اور ابتدا آسان گھریلو کاموں سے کی جائے۔ بچے کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں شروع ہی میں نہ ڈالی جائے ورنہ بچہ گھبرا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں نمبر 6، اپنے بچے کو اس سے وابستہ اپنی توقعات سے آگاہ کرے، نیز ذمہ داریوں کی عدم ادائیگی کے برے انجام سے بھی اسے باخبر کرے۔ نمبر 7، بچے سے جن کاموں کے انجام دینے اور اکیلے ذمہ داریاں اٹھانے کا آپ نے مطالبہ کیا ہے ان کے اوقات کا دھیان رکھے، ساتھ ہی اس بات پر بھی نظر رکھے کہ کب وہ اس سے بڑی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوگا اور اسے یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھانے دیں۔ نمبر 8، اپنے چھوٹے بچے کو ہمیشہ اس کے کام یاد دلاتے رہیں کیونکہ اسے اس کی ضرورت ہے۔ یاد دہانی کے لیے آپ مختلف
مختلف وسائل مثلا بورڈ ٹائم ٹیبل وغیرہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، پہلی بار جب آپ کے بچے نے آپ کی مدد کی یا کاموں کو بذات خود کرنے کی کوشش کی، اس کا دھیان رکھیں اور ان کوششوں پر ہمت افزائی کریں، تعریف کریں، اس پر اسے انعام وغیرہ بھی دینا چاہیے۔ نمبر 10، اپنے بچے کو باور کرائیں کہ آپ اس سے مطمئن ہیں اور اس پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 11، اپنے بچے سے آپ کو جو توقعات ہیں اس کا مطالبہ کریں، آپ جو چاہتے ہیں اس کے سامنے بیان کریں لیکن لازمی قرار نہ دیں۔ نمبر 12، جو کام آپ نے اس کے سپرد کیا ہے یعنی اس کے ذمے کیا ہے، چاہے جتنا بھی وقت لگے اسے ہی کرنے دیجیے۔ اسے کبھی یہ نہیں لگنا چاہیے کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو آپ اس کام کو کر دیں گے، کیونکہ اس کے بغیر اس میں احساس ذمہ داری پیدا نہیں ہوگا۔ اگر گھر والے بچے کا تمام کام خود ہی کریں گے تو وہ کبھی بھی ایک ذمہ دار انسان نہیں بن سکتا۔ نمبر 13، اگر وہ صحیح طور پر کام نہ کر پائیں تو اسے تنقید کا نشانہ نہ بنائیں یا اس کا مذاق نہ اڑائیں، اسی طرح ناکامی کا احساس نہ دلائیں۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کے بچے نے کوشش کی، آئندہ وہی کام دانشمندی سے، ہوشیاری سے کرائیں، انشاءاللہ نتائج ضرور بہتر ثابت ہوں گے۔ نمبر 14، بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اکثر اوقات والدین پر منحصر نہیں رہتے، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر والے ہمیشہ ان کی نگہداشت کرتے رہیں۔ جب وہ تنہا کوئی کام کر سکے تو اس کی ہمت افزائی ضرور کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہ نکالیں کہ اب آپ کی نگرانی کی اسے ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جب آپ کا تحفظ مانگے تو اسے تحفظ فراہم کریں۔ نمبر 15، بچوں کے رویے میں تبدیلی لانا کوئی آسان کام نہیں، خاص طور پر جبکہ وہ کسی عمل کے لمبے عرصے سے عادی ہو۔ لہذا اس طرح کے امور میں صبر سے کام لینا چاہیے اور کسی فوری تبدیلی کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ماہرین نفسیات بچوں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کرنے سے منع کرتے ہیں، خاص طور پر جبکہ انہیں کسی خاص دائرے میں محدود کر دیا گیا ہو۔ اسی کو کافی ودافع سمجھنا چاہیے کہ اس نے اپنی وسعت کے مطابق بھرپور کوشش کی۔ ضروری نہیں کہ پہلے ہی مرحلے میں ہمارا بچہ کامیابی حاصل کر لے، وہ کامیاب ہو جائے۔ ناکامی کا احساس بسا اوقات مایوسی کا شکار بنا دیتا ہے۔ کامیابی کے لیے ہم بار بار تجربہ کر سکتے ہیں، لہذا اہم یہ ہے کہ بچے کی کوشش کی قدر کرے اور اسے باور کرائیں کہ بار بار کوشش کرتے رہنا بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اس کے تئیں اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ہم اس کی ہمت افزائی کے طور پر اسے انعام بھی عطا کر سکتے ہیں، انعام بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اچھی سوچ، شعور، بچوں کی تربیت کے بنیادی امور کی معرفت اور ان کا نفاذ جذبات پر قابو، محبت اور سستی میں فرق کی تمیز، اسی طرح دور اندیشی اور تسلط کے فرق کی تمیز کے ذریعے ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں اور ایسی نئی نسل کی گارنٹی دے سکتے ہیں جو بہترین اخلاق، جسمانی و فکری صحت مندی کے ذریعے نئی ایجادات کو وجود بخش سکتی ہے اور ترقی کے منازل طے کر سکتی ہے، تاکہ اپنی سوسائٹی میں وہ ایک سرگرم عنصر کا کردار ادا کر سکے۔ تو معزز سامعین، بچوں میں مستقل مزاجی اور احساس ذمہ داری کے کچھ پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام والدین کو ان پوائنٹس کو استعمال کر کے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والے بنائیں۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔